ایران کی وزیر خارجہ نے تہران بیجنگ اسلام آباد تعلقات کو اسٹریٹجک قرار دیا ہے۔ یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلبہ تنظیموں کے وفاق نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں خاتون فلسطینی رپورٹر کی شہادت پر مغربی حلقوں کی خاموشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے وزیر دفاع نے ملک کے مختلف علاقوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جار ممالک کی فوجیں یمن کو ترک کر دیں، اور اسلامی مزاحمتی تحریکوں نے اسرائیل کو سخت ترین انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے مقدسات پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ چین اور پاکستان کے ساتھ ایران کے پارلیمانی دوستی گروپ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ تہران بیجنگ اور تہران اسلام آباد تعلقات اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ میں اقتصادی سفارتکاری ڈویژن کے سربراہ مہدی صفری نے چین اور پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں اقتصادی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں ایران پاکستان سرحدی منڈیوں کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دفتر خارجہ میں ہونے والے اس اہم اجلاس میں ایران چین پارلیمانی گروپ کے سربراہ اور ارکان کے علاوہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور وزارت خارجہ کی متعلقہ عہدیداروں نے بھی شرکت کی اور ارکان پارلیمنٹ کے مختلف سوالوں کے جوابات دیے۔ یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلبہ تنظیموں کے وفاق نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں خاتون فلسطینی رپورٹر کی شہادت پر مغربی حلقوں کی خاموشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامک ایسوسی ایشن آف ایرانین اسٹوڈنٹس کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے جان بوجھ کر شیریں ابو عاقلہ کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے، مگر افسوس ہے کہ اس واقعے پر یورپی ملکوں، انسانی حقوق کے اداروں، یورپی سوشل میڈیا اور صحافیوں کی عالمی تنظیموں نے معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بیان میں آیا کہ اگر ایسا واقعہ کسی یورپ مخالف ملک میں انجام پاتا تو اسے جنگی جرم قرار دیا جاتا اور سنگین ترین پابندیوں کا بہانہ بن جاتا، مگر افسوس کہ شیریں ابو عاقلہ کے قتل کے بارے میں یورپی یونین نے چپ ساتھ رکھی ہے۔ یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلبہ تنظیموں کے وفاق کے جاری کردہ بیان کے مطابق یورپی ممالک یمن، فلسطین اور افغانستان سے لے کر یوکرین تک دنیا میں رونما ہونے والے مختلف واقعات و حوادث میں اپنے سامراجی مفادات کو انسانی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے انسانی حقوق کے معاملات کو اپنے سامراجی مقاصد کے لیے بطور ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے باعث انسانی حقوق کا عالمی چارٹر اپنے مقاصد پورے کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ واضح رہے غاصب صہیونی فوجیوں نے فلسطینی صحافی شیریں ابو عاقلہ کو بدھ کے روز اس وقت گولیاں ماری تھیں جب وہ جنین شہر پر اسرائیلی فوجیوں کے حملے کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے پریس کی مخصوص جیکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کے مسئلے پر اجلاس میں وزیر اعظم شہباز کو وزارت داخلہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے حکم دیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پر فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پر ایک چیف سیکیورٹی آفیسر فراہم کیا جائے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ شہباز شریف نے اسی کے ساتھ صوبائی حکومتوں سے بھی کہا کہ عمران خان کے جلسوں کے دوران ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ 2 خصوصی اجلاسوں میں عمران خان کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پاکستانی وزارت داخلہ کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں کے ساتھ ہی ایس ایم ایس سیکیورٹی کے 26 اور فوجی سیکیورٹی کے 9 اہلکاروں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ 23 پولیس اہلکاروں کے ساتھ 4 گاڑیوں کے علاوہ 5 اہلکاروں پر مشتمل رینجرز کی ایک ٹیم بھی ہوگی۔ اسلامی مزاحمتی تحریکوں نے اسرائیل کو سخت ترین انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے مقدسات پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔
فلسطین ٹوڈے کے مطابق حماس کے ایک سینئر رہنما اسماعیل رضوان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی دشمن اور اس کی سازشوں کے مقابلے میں استقامت اور مزاحمت ہی بہترین آپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم استقامتی محاذ کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کی بدولت پوری طرح آمادہ ہے اور مقبوضہ علاقوں میں اس کی واپسی بہت قریب ہے۔ اس سے پہلے تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد نخالے نے یوم نکبہ کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ آج ہم صہیونی حکومت کو انتباہ دینے اور پوری سرزمین فلسطین میں اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ آج ہم ہر دور سے زیادہ طاقتور ہیں اور حق کے راستے پر ہمارا ایمان اور بھی راسخ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ صہیونی سازش اب نابودی کے قریب ہے اور آئندہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچے گا۔ دوسری جانب جنین کے استقامتی گروہوں کے مشترکہ بریگیڈ نے اپنے ایک رکن کی شہادت پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ داؤد الزبیدی کی موت کا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ جنین بریگیڈ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ صہیونی دشمن نے الزبیدی کو جنین میں ہونے والے جھڑپوں میں زخمی ہونے کے بعد اغوا کیا تھا اور بعد میں انہیں شہید کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل سے الزبیدی کے قتل کا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ یاد رہے داؤد الزبیدی 3 روز قبل جنین میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران زخمی ہو گئے تھے اور اتوار کے روز حیفا کے رمبام نامی اسپتال میں شہید ہو گئے۔ یمن کی قومی حکومت کے وزیر دفاع نے مختلف علاقوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جار ممالک کی فوجیں یمن کو ترک کر دیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی حکومت کے وزیر دفاع میجر جنرل محمد ناصر العاطفی نے شمالی یمن میں مسلح افواج کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے دوران یمن کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورس نے استقامت اور جارحیت کا جواب دے کر اپنی دفاعی توانائیوں کا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے یمن کی مسلح افواج کے پاس جدید قسم کے ہتھیاروں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی مسلح افواج دشمنوں سے نمٹنے کی بھرپور توانائی رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جار ممالک کی فوجیں جارحیت سے باز آ جائیں اور یمن کو ترک کر کے واپس چلی جائیں۔ اس سے قبل یمن کے نائب وزیر دفاع علی کہلانی نے بھی یمن کی مسلح افواج کی توانائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوجی اور سیاسی طور پر فتح یمن کی مسلح افواج کو ہی حاصل ہوگی۔ واضح رہے سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت اور متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ امریکہ میں گن کلچر کا قہر بدستور جاری ہے، جس کے تحت گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران امریکہ کی 2 ریاستوں میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لگونا ووڈز میں ایک چرچ میں فائرنگ کا واقعہ پیش ہے، جس میں امریکی پولیس کے مطابق 1 شخص ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہوئے، جن میں 4 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ریاست ٹیکساس میں ہیرس کے بازار میں بھی فائرنگ کے ایک واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کو بڑھتے تشدد، انتہا پسندی، اغوا اور مسلح کارروائیوں کے واقعات کا سامنا ہے، جس کے باعث سالانہ ہزاروں افراد ملک کے مختلف علاقوں میں ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں عوام کے پاس کم از کم 30 کروڑ اسلحے موجود ہیں۔ کچھ عرصے قبل امریکی ایوان صدر کی ترجمان جین ساکی نے اعتراف کیا تھا کہ امریکہ میں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ فن لینڈ کے صدر کی جانب سے نیٹو میں شمولیت سے متعلق درخواست کی باضابطہ تصدیق کے بعد بین الاقوامی سطح پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ گروپ 7 کے رکن ملکوں کی جانب سے فن لینڈ کے نیٹو میں شمولیت کی تجویز کا خیر مقدم کیے جانے کے بعد اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم نے مغربی فوجی اتحاد میں شمولیت کے لیے باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ جرمنی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں گروپ 7 کے رکن ملکوں نے فن لینڈ کے نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس فوجی اتحاد کے دروازے ہیلسنکی کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ نیٹو کے 30 رکن ملکوں کے وزراء خارجہ رواں ہفتے کے آخر میں برلن اجلاس کے دوران شمالی یورپ کے 2 ملکوں کی شمولیت کی درخواست پر غور کرنے والے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کا ملک سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو میں شمولیت کی وکالت کرتا رہا ہے، اور بقول ان کے ہمیں یقین ہے کہ اس سلسلے میں اتفاق رائے حاصل ہو جائے گا۔
جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برلن حکومت نے فوری فیصلے کے لیے ضروری اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانی جولی نے بھی اپنی جرمن ہم منصب کی بات کو دہراتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کا معاملہ آئندہ چند ہفتے میں طے پا جائے گا۔ اس درمیان برطانوی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا کہ ہم نے یوکرین کی کامیابی اور روس کو باہر نکالنے میں اس کی مدد پر اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پوٹن کو یوکرین میں ایسی ٹھوس شکست ہونا چاہیے کہ بقول ان کے یہ ملک آئندہ کسی دوسرے ملک کے خلاف حملے کی جرت نہ کر سکے۔ نیٹو کے ایک اور ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے معاملات پر غور کر رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شمالی کوریا میں کرونا معاملات کے بعد اس ملک کے رہنما نے دواؤں کی قلت اور اس کی غیر مناسب تقسیم پر کڑی تنقید کی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے لیبر پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شمالی کوریا میں کرونا حالات میں دواؤں کی قلت سے نمٹنے اور اس سلسلے میں صحیح منصوبہ بندی اور فوج سے مدد دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کرونا کے حالات میں ملک میں دواؤں کی قلت اور اس کی غیر مناسب تقسیم پر کڑی تنقید بھی کی اور دواؤں کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ شمالی کوریا میں ایک ہفتے قبل کورونا کا معاملہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اس ملک کے رہنماؤں نے شہروں کو قرنطینہ کیے جانے کی ہدایت جاری کر دی۔ شمالی کوریا نے اتوار کے روز 8 کورونا اموات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجموعی طور پر اب تک 50 کورونا اموات واقع ہو چکی ہیں، جبکہ ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 3,92,000 تک پہنچ گئی ہے۔